بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. جو کچھ بھی ہم میں اچھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو کمی ہے وہ ہماری طرف سے ہے. سو آل پریز ٹو اللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد از آلسو مائی برتھ پلیس اور آئی ہیو لیوڈ ہیئر فار 25 ایئر. اب میں لاہور ہوں لیکن یہ کہ آئی ہیو اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم ہیئر. تو بہت سی یادیں ہیں اس شہر کے ساتھ ماشاءاللہ, اور ظاہر ہے کہ سارا بچپن یہاں پہ گزرا ہے. سو یو کین سے کہ اٹس مائی ہوم گراؤنڈ الحمدللہ. سو آلویز اے پلیجر. جب بھی میں فیصل آباد آتا ہوں, کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کرتا ہوں, اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو. شروع میں جب یہ بنی تھی یونیورسٹی آف فیصل آباد, تو ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے. تب میں شاید او لیول میں تھا یا ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ بڑا اچھا ایک انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے, کافی اچھی بلڈنگ بن رہی ہے. وی یوز ٹو لک ایٹ اٹ. تو ظاہر ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی یادیں وابستہ ہیں. سو ناؤ آئی اسٹینڈ ہیئر الحمدللہ. اٹس این آنر کہ انسان دیکھیں کیا سوچتا ہے, لیکن اللہ کے پلانس کچھ اور ہوتے ہیں. سو آئی نیور امیجنڈ کہ میں آؤں گا یہاں پہ کبھی ٹاک دوں گا. سو یہ اللہ کی طرف سے آنر ہے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. اور کمنگ ٹو دا ٹاپک, بڑا اچھا ٹاپک, ریلیونٹ ٹاپک, بڑا سیریس ٹاپک. یوزلی وی ٹاک اباؤٹ یوتھ ایشوز, بٹ یہ ایسا ٹاپک ہے اوبیسلی کہ جو ہماری ملکی نظام کے ساتھ اور تمام جو پرابلمز ہیں اس وقت, جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا, اس سے بہت منسلک ہے اوبیسلی. اینڈ دا ٹاپک از دیٹ گڈ گورننس اینڈز کرپشن. گڈ گورننس کی وجہ سے کرپشن جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے. دیٹس دا ٹاپک دیٹ آئی ہیو بین گیون. سب سے پہلے میں آپ کو ایک فارمولہ بتانا چاہوں گا کرپشن کو اینڈ کرنے کے حوالے سے, بلکہ کرپشن کا فارمولہ ہے وہ. رابرٹ کٹگارڈ, یہ ایک بڑے آپ کے لیے انٹلیکچوئل ہیں, امریکہ کے پالیسی میکر ہیں. سی ایس ایس میں یہ فارمولہ پڑھایا بھی جاتا ہے. چونکہ میں نے سی ایس ایس کے ایگزامز بھی 2 بار دیے, تو اس میں ایک بار کلیئر بھی کیا بٹ ایلوکیشن نہیں ہوئی. سو ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا. ہی سیڈ کہ کرپشن از مونوپلی پلس ڈسکریشن مائنس ٹرانسپیرنسی یا مائنس اکاؤنٹیبلٹی. یعنی کرپشن کب پھیلتی ہے؟ جب آپ کے پاس مونوپلی ہے اور ڈسکریشن ہے, دا ابیلٹی ٹو ڈو دیٹ. آپ کے پاس وہ پاور بھی ہے, مونوپلی بھی ہے, آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں. مائنس اکاؤنٹیبلٹی, اور اکاؤنٹیبلٹی مسنگ ہے, ٹرانسپیرنسی مسنگ ہے, تو آبویسلی کرپشن پھیلے گی. یہ تو انسانی فطرت ہے. دیکھیں اس کو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ جب سے دنیا بنی آپ دیکھ لیں, انسانوں کو کوئی میکانزم آف اکاؤنٹیبلٹی چاہیے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا آرگومنٹ جو ہے ایتھیزم کی, جب ہم بات کرتے ہیں, سب سے بڑا ہمارا آرگومنٹ کیا ہوتا ہے ریلیجن کی نیڈ کے اوپر. وہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن وہ رولز ڈیفائن کرتا ہے, وہ کرائٹیریا ڈیفائن کرتا ہے, جس کو فالو کر کے ہماری ویلیوز ڈیفائن کرتا ہے, ہمارے لیے ایک فریم ورک ڈیفائن کرتا ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. اور آخرت کا جو کانسیپٹ ہے, ڈے آف ججمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے, وہ بہت ریولوشنری ہے. آپ کو پتا ہے لیاقت علی خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ آبجیکٹیوز ریزولوشن سنا ہے آپ نے نام؟ 1948 لیاقت علی خان کی تاریخی اسپیچ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کس طرح سے اینڈ ہوگی. یہ سیٹ کہ کرپشن کو ختم کرنے کا واحد طریقہ گاڈ کانشیسنس ہے, تقویٰ ہے. بیکاز ایک بندہ, آپ سوچیں نا, اس کی منوپلی ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پولیس اس کے ہاتھ میں ہے, ججز اس کے ہاتھ میں ہے, مطلب ہی ہیز بگ پاکٹس. جیسے ہمارے انہوں نے فورن منسٹر, ایکس فورن منسٹر کہا نا, ڈیپ پاکٹس. اسرائیل ہیز ڈیپ پاکٹس. تو ظاہر ہے اف یو ہیو ڈیپ پاکٹس, تو ہو از گوئنگ ٹو اسٹاپ یو, ہو از گوئنگ ٹو کم آفٹر یو. کون آئے گا آپ کے پاس, کون آپ کو ہاتھ لگائے گا؟ جیسے آپ دیکھیں سپر پاورز, ان کے کیسے کیسے مظالم ہیں ان کی گورنمنٹ کے. پاکستان, افغانستان, عراق, یو نیم اٹ, کس طرح سے اپنی مرضی سے دے کم ہیئر, دے ڈو ڈرون اٹیکس. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ عراق وار میں جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, یہ ایک موومنٹ چلائی جو تھے جارج ڈبلیو بش, اور ان کے ساتھ UK کے جو صدر تھے, پرائم منسٹر تھے اس ٹائم کے. اینڈ ایکچولی اٹ واز فاؤنڈ آؤٹ کہ عراق میں کچھ بھی نہیں تھا.
تو جو 10 لاکھ بچے وہاں پہ مرے وہ کس وجہ سے مرے, ان کا کیا قصور تھا؟ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جارج ڈبلیو بش سمپلی سیڈ آئی ایم سوری. یہ بہت مشہور جو ہے وہ اس کے سر پہ اس وقت سوار ہے, سلپ آف ٹنگ بھی اس کی ہو گئی ریسنٹلی. اس نے کسی اور وار کا ذکر کرنا تھا, عراق وار کے. ظاہر کانشیسنیس اور ضمیر تو ہے نا اندر سے, لیکن یہ کہ نو ون از گوئنگ ٹو آسک them. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس میں کیس جائے گا, بہت عرصہ چلے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا, سزا ملے گی نہیں ملے گی. یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے جو لیاقت علی خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تک ایک انسان میں خدا خوفی نہیں ہے, جب تک اسے اللہ کا ڈر نہیں ہے, گاڈ کانشیسنیس نہیں ہے, تو اس کو کرپشن ختم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس معاشرے سے. ہاں کچھ لوگ شاید ایسے ہوں جو بہت سیلف موٹیویٹڈ ہوں, جیسے آپ کو ویسٹ میں ایسی مثالیں مل جائیں گی جو کہیں گے ہم ایتھیسٹ ہیں لیکن اسٹل وی آر آنیسٹ پیپل, گڈ پیپل. وہ بہت ریئر ہے اور وہ بڑی کم مثالیں. وہ فریم ورک پریکٹیکل نہیں ہے, ہر بندے کی لائف میں وہ فریم ورک پریکٹیکل نہیں ہو سکتا. ہم نے بات کرنی ہے پریکٹیکلٹی کی, پریکٹیکل چیز جو ہے وہ دکھاؤ. تو دیکھیں سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی تو آخرت کی ہے, اگر بندہ یہیں سے جو ہے وہ سوچ لے. اور جو اس سے ڈر گیا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو کوئی بھی اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو پھر اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت سنائی. پھر دیکھیں سورہ شمس میں 11 بار اللہ نے قسمیں کھائیں, اور جب اللہ قسم کھاتا ہے اٹ مینز بگ. میں جیسے آپ کو یہاں کہوں کہ اللہ کی قسم, اب آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے, آپ کہیں گے کہ بڑی کوئی سیریس بات آنے والی, اس نے تو قسم کھا لی. تو اللہ نے 11 قسمیں کھائیں, اور کیا بات کی 11 قسم کھانے کے بعد سورہ شمس میں؟ قد افلح من زکاہا, کامیاب ہے وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, یعنی جس نے اپنا محاسبہ کیا اور تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا, اور تباہ ہے وہ انسان کہ جس نے اپنی نفس کے آگے گیو ان کر دیا, اپنی خواہشات کو کے آگے جو ہے وہ گیو ان کر دیا. اس کے لیے پھر پرابلمز ہیں, اس کے لیے پھر تباہی ہے. تو یہ ہے اصل میں کرپشن کی روٹ کاز, کہ جب انسان یہ سمجھے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں اور مجھے نوٹس کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارا تو کنسیپٹ ہی اور ہے نا. میں تو آپ کو اسلامک کنسیپٹ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از دا بیسٹ ون. ہمارا تو کنسیپٹ از وے ابو. ہم تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ کو جواب دیں, ہم باقیوں کو جواب دیں جو ہے وہ بعد میں ہے. تو اگر اسی کو ہم اپنی لائف میں لے آئیں کسی بھی پوزیشن میں, ایز اے ٹیچر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے سبلنگ, ایز اے فادر, مدر وغیرہ وغیرہ, اور ہم یہ سوچیں کہ ان سب سے پہلے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ از گوئنگ ٹو آسک می, کوشچن می. دیکھیں 5 سوالات ہوں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن, اللہ از گوئنگ ٹو آسک 5 کوشچن. وہ کیا ہے کہ جو مال تمہیں دیا تھا وہ کہاں تم نے اسپینڈ کیا؟ مال میں نے دیا تھا, مال میرا تھا, تمہارا تو تھا ہی نہیں ان دا فرسٹ پلیس. تم یہی سمجھتے رہے تمہارا تھا, وہ تو میرا تھا, کہاں اسپینڈ کیا؟ پھر جو علم تمہیں دیا تھا, جو نالج تھے, جو سکلز تھے تمہارے, وہ کہاں تم نے اسپینڈ کیا؟ پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ یوتھ میں تم نے کیا کیا, نوجوانی میں تم نے کیا کیا؟ ہی از گوئنگ ٹو آسک. ٹھیک ہے نا. ہم میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یوتھ از آل اباؤٹ ہیونگ فن. فن منع نہیں کرتا اسلام, لیکن ایز لانگ ایز اٹس حلال. آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وی آلسو انجوائے, وی آلسو لیو لائف ٹو دا فلیسٹ یوتھ کلب میں. لیکن یہ کہ وی آر گیونگ میسج ٹو دا یوتھ کے حلال کو فالو کرتے ہوئے انسان کر سکتا ہے فن. بٹ اللہ از گوئنگ ٹو آسک کہ آپ نے یوتھ میں کیا کیا؟ انرجیز تھیں آپ کے پاس, وہی تو ایج تھی جب آپ نے جو ہے وہ تزکیہ نفس کرنا تھا, وہی تو ایج تھی جب آپ نے سیلف کنٹرول شو کرنا تھا, رائٹ؟ تو دیز آر ویری پرٹیننٹ کوشچن وچ اللہ از گوئنگ ٹو آسک اس, کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا, نالج حاصل کیا اس کا کیا کیا, جو پیسے کمائے اس کا کیا کیا, اور تم نے یوتھ میں اپنے کیا کیا. تو ہمارا تو شروع یہاں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہماری شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے. میں آپ کو کچھ کیس سٹڈیز انشاءاللہ کوٹ کرنا چاہوں گا گڈ گورننس کے حوالے سے. اسلامک ہسٹری, اس میں جو مثالیں ہیں گڈ گورننس کی وہ کسی اور سویلائزیشن میں آپ کو مثالیں نہیں ملیں گی. اس کو ایکنالج اورینٹلسٹ نے بھی کیا. مستشرقین جو ہوتے ہیں نا, جو اسلامک ہسٹری پہ لکھتے ہیں, جو یورپینز ہیں, جو بھی ایسٹرن ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں, اسلامک ہسٹری کو, گوروں کی بات کروں, ان کو ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں. اورینٹلسٹ کی کئی کتابیں ہیں. T.W. آرنلڈ ایک اورینٹلسٹ ہے, اس کی کتاب ہے ایکسپینشن آف اسلام. اس نے اس کتاب میں خلفاء کی تعریف کی ہے, خلفاء راشدین,
اور اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اگر آپ کمپیئر کریں گے یو ول بی ایبل ٹو ریئلائز کہ اسلامک سویلائزیشن آلدو اس میں بہت مسٹیکس بھی ہوں گی, آگے جا کے لڑائی خون خرابہ آپ کو نظر آئے گا, لیکن کمپیریٹیولی اسپیکنگ اٹ واز دی موسٹ ٹالرنٹ سویلائزیشن. سب سے زیادہ ٹالرنٹ سویلائزیشن اسلامک سویلائزیشن رہی ہے. کیسے؟ جب ایجپٹ کو فتح کیا گیا تو آپ کو پتا ہے کہ کرسچنز کو باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, عمر بن العاص کی طرف سے. جب اسپین فتح کیا موسیٰ بن نصیر نے, اور طارق بن زیاد جو ہے ان کے وہ تھے سولجر ظاہر ہے, موسیٰ بن نصیر نے جیوز کو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز دی. اور آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کیا سچویشن تھی؟ اس سے پہلے جو چالسیڈونین کرسچن تھے نا, وہ کاپٹک کرسچنز کے ساتھ بہت لڑائی کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے. یعنی اس لیول کا باربرزم وہاں پہ تھا. اور جو گوتس تھے جو اسپین کے تھے وہ تو ہر ایک کے خلاف اور ہر ایک کو مارتے تھے. اور جو آپ کو پتا نا کہ جیوز دے اسپینڈ اے لاٹ آف ڈیفیکلٹ ٹائم, ظاہر ہے کہ وین دے ور لاسٹ, وہ پوری ہسٹری ہے, تو ان کو بھی چن چن کے مارا جاتا تھا. یعنی اتنی باربرزم تھی دنیا میں. دیٹس وائی ٹی ڈبلیو آرنلڈ نے کہا کہ جو خلفاء اور ان کے بعد آنے والے لوگوں نے سلوک کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. وائی؟ بیکاز آف گڈ گورننس, بیکاز they were afraid of Allah, they used to fear Allah. انہیں پتا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ کیس سٹڈیز رکھوں گا جس میں سر فہرست جو کیس سٹڈی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گڈ گورننس کے حوالے سے. سب سے پہلی بات گڈ گورننس کے حوالے سے اس کو اپنی عادت ہمیں بنانی چاہیے کہ سیلف سسٹینیبلٹی, جتنا آپ اپنا کام خود کریں گے نا اور لوگوں سے آزاد ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے, اتنا آپ کی رسپیکٹ ہوگی لوگوں میں. رسپیکٹ, گورننس کمانڈز رسپیکٹ, اوکے, اینڈ رسپیکٹ ییلڈز ٹو گڈ گورننس. لوگ آپ کے تابع ہوں گے. دیکھیں گورننس آ جا کے کیا ہے, لوگوں کا آپ کے تابع ہونا, لوگوں کا آپ کی بات ماننا, یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. ہم رزق کی جب بات کرتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں رزق سے مراد پیسہ ہے. وہ تو ایک تھوڑا سا اسپیکٹ ہے رزق کا. رزق جو ہے عزت بھی رزق ہے. جو سوشل ویلتھ ہے اس کے بارے میں آپ کبھی پڑھیں, اس پہ تو آپ جو گورے بات کریں, سوشل ویلتھ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا اکنامک ویلتھ کے علاوہ. پھر ظاہر ہے ایموشنل ویلتھ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اطمینان میں ہے. بہرحال تو سوشل ویلتھ کی بات کریں تو عزت ملنا یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایک بار کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے, کہیں جا رہے تھے ایز اے کیلف, تو ان کی کوئی چیز جو ہے وہ گر گئی, کوئی سامان گر گیا کیمل سے نیچے. ابو بکر صدیق نے کیمل روکا, خود ہی اترے اور اتر کے وہ سامان اٹھایا. تو صحابہ نے کہا کہ آپ دور وقت کے جو ہے وہ خلیفہ ہیں, تو آپ خود اترے, آپ نے کسی کو کہنا تھا وہ آپ کوئی چیز پکڑا, آپ اس میں کوئی حرج نہیں, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کسی کو, اٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. لیکن انہوں نے اس ٹائم پہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا. ایک بار میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے ایک سامان گرا تو وہ خود اترے, خود اتر کے انہوں نے اس سامان اٹھایا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ رویہ. دیکھیں سیلف سسٹینیبلٹی, اپنے کام خود کرنا. اس سے کیا ہے کہ لوگ آپ کو کہیں گے سنسیئر لوگ ہیں. ظاہر ہے سنسیئر آدمی ایسے کرتا ہے نا, لوگوں کو مس یوز نہ کرنا زیادہ. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پوزیشن مل گئی تو پھر بندہ جو ہے وہ لوگوں سے فائدہ اٹھاتا پھر. پھر دوسری چیز جو گڈ گورننس میں آتی ہے نا وہ ہے ایمپتھی. ایک تو سیلف سسٹینیبلٹی, میں نے بتایا اپنے کام خود کرنا, زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکیں, انڈیپینڈنٹ ہو لوگوں سے, اور لوگوں کو نظر آئے کہ یہ سرونٹ لیڈرشپ کا قائل ہے, یہ بندہ جو ہے نا ہمارے لیے کام کر رہا ہے بجائے کہ ہم سے بہت زیادہ کام کروائے. دوسری چیز ہے ایمپتھی, اور یہ قرآن میں ون آف دی ٹاپ ایٹریبیوٹس ہیں گڈ گورننس کے بھی اور انسانیت کے حوالے سے بھی. دیکھیں ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, پنکچویلٹی, انٹیگریٹی, آنیسٹی, یہ سب آتی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ اگر ایمپتھی مسنگ ہے تو یہ پنکچویلٹی, انٹیگریٹی, آنیسٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہٹلر کی آرمی آنیسٹ بھی تھی جرمنی کے ساتھ, پنکچوئل بھی تھے, بلا کے پنکچوئل, صبح اٹھتے تھے. آپ کی سوچ ہے وہ کتنے پنکچوئل تھے. انٹیگریٹی بلا کی, اپنی جان دے دیتے تھے ہٹلر کے لیے, دس از انٹیگریٹی. لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ ایمپتھی کی. اور اس کی وجہ سے ایسے ایسے انہوں نے کام کیے جو یقین نہیں آپ کو آئے گا. جو ان کے ایکسپیریمنٹس ہیں لوگوں کے اوپر, کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ٹارچر کیا لوگوں کو. اینی وے وہ ایک الگ سٹوری ہے.
تو empathy is the highest attribute of good governance. اس کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا سورۃ طہ میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا، جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے تھرون پہ رائز کیا. اللہ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب میں نے کریشن بنائی تو اللہ الرحمن علی العرش استویٰ. عرش کیا ہے؟ اوبیسلی فزیکل تو ہے ہی تھرون، لیکن یہ کہ اتھارٹی اللہ کی اوور آل، اللہ کی کنگ شپ. اللہ کس ایٹریبیوٹ سے عرش کو منسلک کر رہا ہے عرش پر مستوی ہونے کو؟ الرحمن کو. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ علی العرش استویٰ، الجبار علی العرش استویٰ. الجبار بھی تو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے نا. القہار علی العرش استویٰ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. الرحمن علی العرش استویٰ. تو آپ کو پتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اتھارٹی کا تعلق رحم سے، اتھارٹی کا تعلق ایمپتھی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمز مائی wrath، بے شک میرا جو رحم ہے وہ میرے غصے پہ حاوی ہے. یہ ہے اصل میں گڈ گورننس کہ جب when you are empathetic towards other, when you feel about others، جب آپ کو احساس ہے اپنے سے نیچے لوگوں کا. میں آپ کو ایک آج کی کرنٹ دور کی مثال دیتا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھی. ابھی ہم پشاور تھے پچھلے ہفتے، تو وہاں ہماری ملاقات جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کے آنرز کے ساتھ ہوئی. HBK حاجی بہادر خان، یہ بہت بڑا ایک گروپ ہے جو کمبل پاکستان میں بگیسٹ یہ جو ہیں وہ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز ہیں کمبل کے، بلینکٹس کے. انہوں نے ہائپر سٹار بھی وہاں بنایا. انہوں نے ایک وہاں پر بات کی ان کے آنر نے، اور زاجہ ضیاء بھائی بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، ہم سب تھے. انہوں نے کہا کہ نا ہمیں یہ بتائیں، میرے نیچے 2000 لوگ بندہ ہے، 2000 لوگ امپلائیز ہیں میرے نیچے. ان کے CEO نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ کل کو قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہو. اور ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی، واللہ ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی. اور ہم اتنا حیران ہوئے کہ آج کے دور میں ایسی سوچ کس کی ہوتی ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں، تمہیں پتا ہے میرے نیچے 2000 بندہ ہے، اس پہ تو فخر کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے کہ بندہ ہی بندہ ہے میرے نیچے، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا میں ایسا کروں، ہمیں آپ بتائیں کہ ان کی کوئی تربیت ہو جائے، مجھ سے کچھ سوال نہ ہو، کیونکہ یہ میری رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا جو ہے وہ امیر بنایا. الحمدللہ وی سجیسٹڈ دیم سم تھنگ، ٹریننگز کرائیں، یہ کریں وہ کریں. تو دیکھیں ایمپتھی تھی نا، احساس تھا. ہی واز لوکنگ فرام اندر اینگل کہ ان کو کچھ دینا ہے میں نے، ان کا کوئی بھلا ہو جائے. تو دیٹ لیڈس ٹو گڈ گورننس، اور یہی کرپشن کا خاتمہ ہے. ظاہر ایمپتھی کی اس سے بہترین مثال کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر روز تقریباً فجر کے بعد ایک جگہ جایا کرتے تھے. تو جو حضرت عمر تھے نا وہ ان کو بڑا فالو کرتے تھے. اور حضرت عمر جو ہے نا وہ آپ کو پتا کمپٹیشن بھی بڑا تھا آپس میں، ایک پازیٹیو کمپٹیشن گڈ ڈیڈز کے حوالے سے. حضرت عمر نے ایک دن انہیں فالو کیا، کہاں جاتے ہیں. پتہ لگا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے خیمے میں جاتے ہیں، اور وہ اندھی ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے. تو صفائی کرتے ہیں، اس کو کھانا شانا دیتے ہیں، بکری کا دودھ چوتے ہیں اور آ جاتے ہیں. حضرت عمر ظاہرہ جب انہیں پتہ لگا حیران بھی ہوئے، تعجب بھی ہوا اور رشک بھی کیا. پھر اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا نہیں، یہ تو بڑا بھلا آدمی ہے، بہرحال جو بھی ہے آتا ہے، میرا کام کرتا ہے، میری ہیلپ کرتا ہے، چلا جاتا ہے. حضرت عمر رونے لگ گئے، اور حضرت عمر نے کہا واقعی ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب وہ ڈیتھ ہو گئی ابو بکر صدیق کی، تو حضرت عمر نے یہ ذمہ داری سنبھالی وداؤٹ شوئنگ دیٹ وومن کے خلیفہ وقت فوت ہو گئے. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ خلیفہ آتا ہے، اندھی تھی. وداؤٹ شوئنگ ہر کہ وہ فوت ہو گئے اور اب میں آ رہا ہوں. بات نہیں کرتے تھے، آتے تھے وہی صفائی اس طرح سے سب کچھ کر کے چلے جاتے تھے. ایک دن اس عورت نے خود ہی پوچھ لیا کہ بیٹا تیرا ساتھی فوت ہو گیا ہے، کہاں ہے، آتا نہیں ہے. حضرت عمر اتنا حیران ہوئے، کہتے اماں میں نے تجھ سے بات بھی نہیں کی، تجھے کیسے پتا لگا؟ کہتی بیٹا وہ کھجور گٹھلی نکال کے دیتا تھا. اللہ یہ سیڈ کہ تو کھجور گٹھلی کے ساتھ دیتا ہے، وہ کھجور گٹھلی نکال کے دیتا ہے. بڑی فیمس سٹوری. اور حضرت عمر رونے لگ گئے، کہتے واقعی ابو بکر آپ کا مقابلہ نہیں ہے، وی کین ناٹ کمپیٹ ود یو. یعنی جب دیکھیں گڈ گورننس کی انتہا کہ کسی کی ہیلپ بھی کرنی ہے تو اس لیول پہ جا کے کرنی ہے، کسی کے لیے ایز کریٹ کرنی ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں اس کا کر سکتا. ٹھیک ہے، اسی لیے
وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں, ہم نے انہیں کاپی کرنا. ماڈلنگ سائیکالوجی میں دیکھیں کتنا امپورٹنٹ, ایلبرٹ بینڈورا نے کہا نا کہ بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے ماڈلنگ کے تھرو. کسی کو رول ماڈل ہم بناتے ہیں, آئیڈیالائز کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ایٹریبیوٹس ہم میں بھی آتے ہیں. شاید ہم اس درجے پہ نہ پہنچ سکیں, ٹھیک ہے نا, شاید کچھ باتیں ہم نہ, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ بینچ مارک اتنا ٹاپ کا ہوگا تو کوئی کام ہوگا نا. یہی ٹاک الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بار میری سی ایس ایس اکیڈمی میں ہوئی, والٹن اکیڈمی. بیوروکریٹس جو ابھی بچے نئے نئے جو ہے وہ, ان کا سی ٹی پی تھا 48 ان کا ٹریننگ پروگرام, وہاں پہ میں نے ٹاک دی تو وہ غور سے سن ہی نہیں رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ریلیٹ نہیں, یہ کیا باتیں ہیں, یہ کس دور کی باتیں ہیں, حضرت عمر یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, ایسے کرتے تھے, ویسے کرتے. انہوں نے سوال بھی پھر بڑے ٹف پوچھے کہ جی یہ اس دور کی باتیں. تو میں نے کہا دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ ویژن ہی نہیں ہے, یعنی وہ بینچ مارک بھی بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے کہ بھئی ان کو بینچ مارک تو بناؤ نا. ان لوگوں کو, گوروں نے انہی کو تو بینچ مارک بنا کے آج ترقی کی. عمر دا جسٹ, حضرت عمر کے بارے میں ان کا ڈینمارک میں چلے جائیں, یو کے میں, دے کال ہم عمر دا جسٹ. اور ابھی تک عمر لا کے نام سے آپ کو پتا ہے ڈینمارک میں ایک لا جو ہے وہ موجود ہے, اور حضرت عمر کے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اور جو کانشائنٹیسنس حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے شو کی ایز اے لیڈر, ایز اے گورنر, کہ ہی واز آؤٹ ہمسیلف, خود جاتے تھے جگہ جگہ. تو ایمپتھی کے بعد جو تیسری ہے نا وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی, بیسکلی جو گڈ گورننس کی طرف لاتی ہے. جیسے حضرت عمر تھے, حضرت عمر کا ایک ہی واقعہ آپ کو سناؤں گا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. حضرت عمر ایک بار ہی یوز ٹو پیٹرول دا نائٹ اسٹریٹ جو ہے نا نائٹ کو اسٹریٹس میں جایا کرتے تھے. تو ایک بار اپنے غلام کے ساتھ, عاصم نام تھا اس کا, دور دراز نکل گئے, دیکھتے دیکھتے لوگ کیا کر رہے ہیں, میری رایا کیا کر رہی ہے. ہی واز آن راؤنڈ آلویز, ٹھیک ہے نا. دا گڈ گورننس مینس یو ٹیک راؤنڈز, آپ ادھر ادھر جائیں, دیکھیں, صرف بیٹھے نہ رہیں. آپ راؤنڈز ہی نہیں لیں گے آپ کو کیسے پتا لگے گا واٹس گوئنگ آن. حضرت عمر راؤنڈز لیتے تھے. دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ کچھ بنا رہی ہے, اور ہانڈی جو ہے اس میں صرف پانی ہے, پانی کو ہلائے جا رہی, پانی کو ہلائے جا رہی. تو پوچھا کہ تمہارے بچے رو رہے ہیں, عورت کیا کر رہی ہو, کیوں نہیں دے رہی انہیں کھانا. اس نے کہا عمر کو اللہ پوچھے گا. اسے نہیں پتا تھا حضرت عمر ہے. حضرت عمر ایک دم ڈر گئے, ٹھیک ہے نا, ہم ہوتے ہم ایگو میں آ جاتے کہ اس کو جیل میں بند کرو. حضرت عمر ایک دم ڈر گئے, کہتے کیا مطلب, عمر کو تم کیوں کہہ رہی ہو, عمر کی پکڑ ہوگی. کہتی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, تو عمر کو نہیں پتا کہ ہم بھوکے ہیں, میرے بچے بھوکے ہیں, اور میں انہیں اس طرح سے جو ہے وہ ابھی دے رہی ہوں پانی میں, پانی ہلا ہلا کے دلاسا دے رہی ہوں. حضرت عمر نے کہا عمر کو کیسے پتا لگے گا, عورت, عمر تو وہاں ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ اس نے خلیفہ بننے سے پہلے نہیں سوچا کہ عمر کو پتا ہونی چاہیے باتیں. حالانکہ دیکھیں اتنی کوئی ریزنیبل بات نہیں تھی. حضرت عمر واقعی ان کو تو نہیں پتا تھا. حضرت عمر اسی وقت واپس مڑے اپنے وہاں سے جو غلہ تھا, جو بھی کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا, مال غنیمت وغیرہ, وہاں سے انہوں نے بوریاں اٹھائی, ایک پوری بھاری بوری آٹے کی اپنے کندھے پہ رکھی, اینڈ ہی واز اولڈ. عاصم جو ہے اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے دے دیں. حضرت عمر نے اسے ڈانٹا, کہتے قیامت والے دن تو بوجھ اٹھائے گا میرا, کیوں دے دوں میں تجھے. حضرت عمر نے کہا میں ہی لے جاؤں گا. حضرت عمر وہاں لے کر گئے, اس عورت کے 7 ڈش بنائی. وہ عورت بنا رہی تھی, اسے کہتے ہیں نہیں تم صحیح نہیں بنا رہی, آہستہ آہستہ آٹا جو ہے نا وہ یوں گراتے ہیں, اور ان کا اس کو آرام آرام سے کرتے ہیں. اس کے 7 ڈش بنائی, مکس اپ ہوئے, یہ لیڈرشپ ہے. اور اس کے بعد اس کے بچوں کو جب تک کھاتے نہیں دیکھ لیا وہاں سے نہیں رخصت ہوئے. جب کھا لیا تو سکون آیا. اس عورت نے کہا جزاک اللہ خیر یا رجل, اے شخص اللہ تجھے جزائے خیر دے, کاش تو عمر ہوتا, کاش تو خلیفہ وقت ہوتا. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ مسکرائے, کہتے کل آنا تم مجھے وہیں پاؤ گی, انہی کے دربار میں تم مجھے پاؤ گی. کوئی فیم نہیں, کوئی انہیں شوق نہیں تھا میرا نام آگے آئے, اچیومنٹ اللہ تعالیٰ کو دکھانی, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے ظاہر ہے. اور یہ کہ اس لیول کی کانشائنٹیسنس, یعنی کہ اس لیول کی کانشیسنس کے مجھ سے سوال ہو سکتا ہے, اور خود سے سیلف موٹیویٹڈ ٹو ڈو تھنگس, یہ چیز گوروں نے اٹھائی. پتا جس کی وجہ سے کوئی وجہ ہے کہ آج ان کی لیڈرشپ کی ہم مثالیں دیتے ہیں. میں نے خود کام کیا ہے ان کے ساتھ. میری جو کمپنی تھی CB&I, شکاگو برج اینڈ آئرن, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے, وہ ٹاپ 5 میں آتی ہے آئل اینڈ گیس فیلڈ میں. میں چونکہ میکینیکل انجینئر تھا, میں نے وہاں جاب کی, امریکن کمپنی ہے, UAE میں جاب کی.
میرا جو پروجیکٹ مینیجر تھا نا وہ گورا تھا. ظاہر ہے جتنے بھی ٹاپ پوزیشنز تھی, کمپنی ان کی تھی, تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح کام شروع ہو جاتا تھا 5:30, جیسے ہی سورج نکلتا تھا ہم چلے جاتے تھے فیلڈ میں, کام شروع ہو جاتا تھا. وہ ایک بار میری نظر پڑی کہ ایک شخص گزر رہا ہے, وائٹ ہیلمٹ, سب کا جو ٹاپ پوزیشنز تھی وائٹ ہیلمٹ ہوتا تھا, انجینئر کا بھی وائٹ ہیلمٹ تھا, ہیلمٹ سے ہم پہچانتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے. بہرحال وہ ایک بندہ گزرا وائٹ ہیلمٹ والا, اور اس نے پیچھے باسکٹ لٹکائی کوڑے کی, اور وہ کوڑا اٹھا رہا ہے فیلڈ سے, وہ ووڈن کے پیسز اور جو بھی وہاں چیزیں گری ہوئی تھی وہ اٹھا رہا. گزر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, کوڑا اٹھانے والا ہے شاید. میرے ساتھ والے نے, فلپینی تھا, اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کون ہے, تم نے جو ہے انہیں سلام نہیں کیا, گریٹنگز نہیں دی. میں نے کہا کون ہے؟ یہ سیڈ یہ پروجیکٹ مینیجر نوآ فیلڈمین, آئی تھنک یہ نام تھا اس کا, خیر نیمن فرا اس کا نام تھا. میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کوڑا اٹھا رہا ہے. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا, لیکن ظاہر ہے پھر خود ہی جواب ملا کہ وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تم کچھ بھی نہیں ہو. ہیوملٹی, اوکے, آلویز بی ہمبل. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کام ہم یہاں پہ کریں گے تو پیپل ول ٹیک اس فار گرانٹیڈ, لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ وہ اپنی ویلیوز سے نہیں پیچھے ہٹتے, وہ اس بات کی کیئر نہیں کرتے کہ کون کیا کہے گا. وہ سائیکل پہ بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ لائن میں بھی لگتے ہیں, وہ کیو میں بھی لگتے ہیں, جس طرح سے کام ہونا چاہیے اس طرح سے کراتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹرسٹ بھی ہے انہیں, ان کی قوم پہ ٹرسٹ ہے, قوم کو ان پہ ٹرسٹ ہے. تو یہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے سوشل جسٹس سے. ہمارا ٹرسٹ پتہ ہے کیوں اٹھ گیا ایک دوسرے سے؟ جس معاشرے میں سوشل جسٹس نہیں ہے وہاں کرپشن پھیلی. سوشل جسٹس سے ویسٹ چینج ہوا ہے. اگر آپ کے اسٹڈیز پڑھیں, ایک چیز جو انہوں نے اٹھا لی وہ تھی سوشل جسٹس. سوشل جسٹس کیا ہوتا ہے کہ ایسی پالیسیز بنائیں جو انصاف پر مبنی, جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور جہاں پہ انصاف کا سسٹم بہت کوئک ہے. یہاں پہ اللہ معاف کرے, میں آپ کو 3-4 انسٹیٹیوٹس, جسٹس سسٹم کیا وہ کوئک ہے؟ غریب تو گیا کورٹ میں گیا تو غریب گیا بس. وہ 19 سال بعد کیس, بڑا مشہور واقعہ ہے, صحیح واقعہ ابھی کا, 19 سال بعد ایک بابا جی کا کیس سالو ہوا جی کہ آپ کی جو نا پراپرٹی جس پہ قبضہ تھا وہ انلیگل ہے, تو وہ پراپرٹیز آپ کو واپس دی جا رہی ہیں. وہ خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ مر گیا بابا. یہ بڑا مشہور ابھی ریسنٹ واقعہ, 19 سال بعد اس کا کیس حل ہو. پولیس کی بات کریں وہ آپ کے سامنے. ہاسپٹلز ہم چلے جائیں تو وہ ایسی بیماری نکال دیتے ہیں جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ. سو یہ ہو کیا رہا ہے؟ جس معاشرے میں کوئک ہی نہیں ہے, ایفیشینٹ ہی نہیں ہے میکینزم لوگوں کے مسائل حل کرنے کا, تو پھر ایسے واقعات ہی ہوں گے جو مری والا تھا. دکاندار کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ دکاندار کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں, سودا خریدنے والے کہتے ہیں دکاندار جھوٹ بولتا ہے, ہر بندہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو سوشل جسٹس ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, مری والوں نے صفاق واقعہ آپ کو پتا ہے, پرائسز بڑھائی, لوگ اپنی گاڑیوں میں ہی مر گئے, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں. ایک انڈے کی پرائس اتنی کر دی, ابلے ہوئے انڈے کی, ہیٹر کی پرائس اتنی کر دی. تو یہ تو پھر ہونا ہے, کرپشن تو پھر پھیلے گی جب ایک معاشرے میں سوشل جسٹس ہی نہیں, ہر بندہ جھوٹ بول رہا. تو اس لیے وی نیڈ ٹو بلیو, ہمارا نا یقین اٹھ چکا ہے اصل میں. یہ میرا یہ خلاصہ ہے, یو کین ڈس ایگری, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا نا یقین اٹھ گیا نیکی سے, سچائی سے, آنیسٹی سے. ہم کہتے ہیں یہ کیا ویلیوز, کیا باتیں, جگاڑ لگانی چاہیے. ہم جگاڑو قوم بن گئے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن دس از ہاؤ وی آر, ٹھیک ہے نا. شارٹ کٹس ڈھونڈنا اور طریقے ڈھونڈنا, چیز کو کسی طرح جو ہے نا وہ کرنے کی, کانٹیکٹس بنانا, کانٹیکٹس کے تھرو کام کرانا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چل رہا ہے. اب جب یہ چل رہا ہے تو پھر ہر کوئی سفر کرے گا, پھر آپ کی جنریشن بھی سفر کریں گی, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا بلیف واپس آنا چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیکی ہے, اور ان چیزوں سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, ان ایٹریبیوٹ سے چیزیں درست ہوتی ہیں, صحابہ کو رول ماڈل بنانے سے. یہ بلیف ہم نے واپس لانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھنسنا ہے, یہ بھی ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ میں پھنس جاؤں گا اس کے ساتھ نیکی کر کے, تو اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ سے کیسے بلیف ہمارا اٹھ سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے. تو یا اللہ کی بات مان لے یا پھر ظاہر ہے اپنے نفس کی بات مان لے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی مس یوز بھی کر لے آپ کی نیکی کا, ہو سکتا ہے, ویری مچ پاسبل, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ریوارڈ دے گا نا. ہم تو ان دا فرسٹ پلیس اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں.
تو گڈ گورننس کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے اور دوسرا ہے کہ سوشل جسٹس قائم کرے, تمام لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ چلے, جسٹس کے ساتھ چلے, نیپوٹزم نہیں ہونی چاہیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی کہا تھا نا کہ اگر یہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. لیکن ہمیں یہ کرتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, رشتہ داریاں خراب ہوں گی, فلانا ناراض ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو ہم نے اصل میں سسٹم بھی ایسا بنا دیا نا, لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے. جابر بن عبداللہ شادی ہو گئی ان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کہاں جا رہے ہو, بڑی تیز تیز جا رہے تھے, گھر جا رہے تھے بیگم کے پاس. تو کہا یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی, میں ذرا اس لیے جا رہا ہوں. ایکسائٹیڈ تھے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا کب ہوئی, ہمیں نہیں پتا. تو انہوں نے بتایا اب ہو گئی. کچھ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی نے. یہاں پہ ہم جو ہے وہ 500 بندہ انوائٹ نہ کریں تو شادی نہیں ہوتی, ہر بندہ ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مشکل بنا دی ہے نا, ہر چیز مشکل, کے اتنے لوگوں کو بلانا ہے, وہ پھر پیسے بھی زیادہ ظاہر ہے, کھانا بھی اس کے مطابق کرنا ہے, شان و شوکت کے مطابق. تو یہ چیزیں ایسی کچھ ہم چیزوں میں پڑ گئے انفارچونیٹلی جس سے کرپشن جنم لے رہی. اب ظاہر ہے لوگوں نے جب وہ فالس سٹینڈرڈز فالو کرنے ہیں تو وہ نہیں ہو رہے عام طریقے سے, پھر کرپشن کرنی پڑے, پھر جھوٹ بولنا پڑے گا, پھر پیسے کہیں سے بھی آئیں وہ لانے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے دکھلاوا اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یہ ہیں اصل میں وہ باتیں جو ہمیں صحابہ کی زندگی سے یہ اوصاف ہمیں مل رہے ہیں کہ ان کو ہم نے رول ماڈل بنانا ہے. یہ 4-5 ایٹریبیوٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور لاسٹلی میں کوٹ کرنا چاہوں گا ابو عبیدہ بن جرہ. ابو عبیدہ بن جرہ از کالڈ امین الامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا حاذی امین الامہ. ابو عبیدہ جو ہے یہ ٹرسٹ وردی آف دا نیشن ہے. امین الامہ کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی آف نیشن. آپ کو پتہ ہے ان کا یہ نام کیوں تھا ٹرسٹ وردی؟ اللہ کے نبی نے انہیں ٹائٹل کیوں دیا تھا؟ یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ابو عبیدہ بن جرہ واز دی گورنر آف دمشق, دماسکس, حضرت عمر کے دور میں. ابو عبیدہ سے حضرت عمر جب ملنے آتے ہیں, وہ پورا مشہور واقعہ نا, جیروسلم دماسکس میں ہی تھا. ظاہر ہے اس ٹائم کا دمشق جو تھا وہ بہت بڑا تھا. جیروسلم کی چابی وہ پادری کہتا ہے نا کہ میں نے صرف تمہارے خلیفہ کو دینی ہے. اس کا ایک روب تھا ظاہر ہے, اس نے کہا ہم عام آدمی کو نہیں دیتے, تم لوگوں نے فتح کیا ہے تو چابی میں خلیفہ کو ہی دوں گا. حضرت عمر کو لیٹر لکھا, حضرت عمر ہے, وہ بھی بڑا مشہور واقعہ. جب وہ وہاں پہنچے تو وہ خود پیدل تھے اور سلیو اونٹ پہ تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ حیران بھی ہو گیا وہ پادری کہ یہ خلیفہ کون ہے, ان میں سمجھ نہیں آ رہی, یہ نیچے والا یا اوپر والا, دونوں ہی سیم لگ رہے ہیں کپڑوں میں, اسٹیٹس میں. خیر, سمپلسٹی. حضرت عمر نے کہا ابو عبیدہ میں تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں. اب وہ اس طرح چھاپے مارتے تھے, اچانک نا سرپرائز وزٹس دیتے تھے لائف سٹائل چیک کرنے کے لیے اپنے گورنرز کا. ابو عبیدہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا, نہیں امیر المومنین آپ کے شان شوکت نہیں, آپ کو میں کہیں اور لے جاؤں. انہوں نے کہا نہیں اب تو میں نے تمہارے ہی گھر جانا ہے. جب ان کے گھر گئے تو اس کمرے میں کسی دور میں ہیرکولس رہتا تھا, جس کمرے میں وہ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ وہی جگہ تھی, وہ گھر جو کیسر تھا, سیزر یعنی ہیرکولس اس دور کا. حضرت عمر جب اس کمرے میں انٹر ہوئے تو صرف ایک میٹرس تھا زمین پہ, اس کے ساتھ ایک جگ پڑا ہوا تھا, آگے شاید ایک صوفہ تھا, اور دیوار پہ جو ہے وہ تیر اور وہ اس کا جو بو تھی وہ لٹکی ہوئی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک دم سے حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا کہ ابو عبیدہ از دس ہاؤ یو آر لیونگ ایز اے گورنر, ایسے رہ رہا ہے گورنر؟ ابو عبیدہ نے ایک دم آنکھیں جھکا لی, کہا میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہاں کچھ خاص نہیں ہے, میں آپ کی کیا خاطر کروں. حضرت عمر نے کہا نہیں, پانی پلاؤ, جو بھی ہے لے کر آؤ. تو سمپل جو ہے وہ روٹی آئی, بریڈ کے پیسز اور اس کے ساتھ واٹر. حضرت عمر رونے لگے, کہا کہ ابو عبیدہ آر یو لیونگ لائک دس؟ انہوں نے کہا کہ یہی تو آپ کی ٹیچنگز ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈو بیسٹ فار دا پیپل. اگر میرے اوپر اتنی بڑی ایک ذمہ داری آئی ہے تو آئی ہیو ٹو ڈو بیسٹ فار دا پیپل. اس موقع پہ ابو عبیدہ کو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا کہ ابو عبیدہ the world has affected all of us, دنیا نے ہم سب کو افیکٹ کر دیا except you, سوائے تیرے, اور واقعی تو امین الامہ ہے, واقعی ہی تو ٹرسٹ وردی ہے. رسول اللہ نے واقعی تجھے ٹائٹل صحیح دیا تھا کیونکہ ہم سب افیکٹ ہو گئے دنیا سے کسی نہ کسی طرح. لیکن نہیں, ابو عبیدہ نہیں چینج ہوا دمشق جا کے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی سننے میں دیکھیں نا ایک ایسا واقعہ, لوگ کہیں گے یار یہ کیا, کیسے فالو کریں آج کے دور میں, لیکن بینچ مارک بنے گا تو فالو ہوگا نا. ایک بینچ مارک ہی نہیں ہے وہ,
تو چلو بینچ مارک بنے گا تو تھوڑا بہت تو فالو ہوگا نا, تھوڑی بہت تو ماڈلنگ ہوگی. اس لیے وی نیڈ ٹو میک دیز پیپل آر بینچ مارک. ابو بکر صدیق, عمر بن الخطاب, ابو عبیدہ بن جرہ, حضرت علی کا جسٹس آپ چیک کریں, ان کی گورننس آپ چیک کریں. حضرت علی جو ہیں جب ان کو شہید کیا گیا تو اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین کو انسٹرکشن دی کہ دیکھو میرے قاتل کو ایک بار ضرب لگانا, کیونکہ اس نے مجھے ایک بار لگائی ہے, اسے بار بار ضرب نہ لگانا. یعنی موت کے ٹائم بھی جسٹس یاد آ رہا ہے, جسٹس کا ایلیمنٹ یاد آ رہا ہے کہ مجھ سے سوال نہ ہو جائے اللہ کہ میں کوئی زیادتی نہ کر بیٹھوں اس بندے سے, تو اس کو اتنی ہی سزا دینا جتنی کہ اس نے مجھے ضرب لگائی. تو یہ کیریکٹر کیسے ڈیولپ ہو گئے, وہی لیاقت علی خان والی بات, خدا خوفی. اگر ایک معاشرے سے خدا خوفی ختم ہو رہی ہے نا تو پھر وہاں زیادتیاں آپ کو نظر آئیں گی, پھر وہاں آپ کو کرپشن نظر آئے گی, پھر ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مطابق چلے گا. تو یس, گڈ گورننس سے ڈیفینیٹلی کرپشن ختم ہو سکتی ہے, لیکن وہ گڈ گورننس ہمارے دیے ہوئے جو اصول ہیں ان پر ہونی چاہیے جن میں سر فہرست تقویٰ ہے. اگر ہر بندہ آج یہ سوچے نا میں اللہ کو جواب دوں, بس سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, سارے معاملات. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا بندہ, کسی کو دل دکھاتے ہوئے ہم 10 بار سوچیں گے یار اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کو کڑوی بات کہتے ہوئے ہم کئی بار سوچیں گے. میں ایز اے ٹیچر ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں اگر میں اچھی ٹیچنگ کروں گا نا تو کل کو میرے بچوں کو اچھے ٹیچر, سنسیئر ٹیچرز ملیں گے, اگر میں کسی کے بچے کے ساتھ اچھا کروں گا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں انشاءاللہ تو یو ول سی کہ شیورلی ہمارے معاشرے سے کرپشن ایسے ختم ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پھر اویئرنیس کمپینز اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, سیرت کو عام کرنا پڑے گا. تو اٹ آل اسٹارٹس ود ایجوکیشن, اٹ آل اسٹارٹس ود اقرا. اقرا کا مطلب پڑھ, یہ پہلی وحی تھی, ٹھیک ہے. اٹ آل اسٹارٹس ود اقرا. تو پڑھیں, سیرت پڑھیں, صحابیات کی سیرت پڑھیں. یہ پریکٹیکل پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. صحابہ کی سیرت پڑھیں, ان کو ماڈل کریں, ان کو رول ماڈل بنائیں. امپیکٹ آئے گا آپ کی لائف میں, شیورلی آپ کی لائف میں امپیکٹ آئے گا. ہمارے آئیڈیل اس وقت جیف بیزوس اور وہ ایلون مسک اور وہ بل گیٹس بنے ہوئے جو کہ صرف ایک فیلڈ میں سکسیسفل ہیں, پیسے کما لیے, سب کچھ کر لیا, لیکن آر دے گڈ ہسبینڈز, آر دے گڈ ہیومن بینگز ان دا فرسٹ پلیس ٹو بگن ود, یہ کوشچن مارک ہے. تو اس لیے واپس ہم نے وہی رول ماڈلز بنانے ہیں جنہوں نے دنیا کو وہ اصول دیے جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ جن کو فالو کرتے ہوئے نیشن جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں. اور وہ ہمارے اسلاف تھے, وہ صحابہ تھے, اور وہ خلفائے راشدین تھے, اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس واز بینیفیشل فار یو, اینڈ آلویز ریمبر جسٹس. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ جو آیت ہے نا, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انگلش میں لکھی ہوئی ہے. دے ڈکلیئرڈ دس ورس ٹو بی دی موسٹ پرفیکٹ ایکسپریشن آف جسٹس ایور. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جسٹس کرو. قسط جو ہے نا پرفیکٹ جسٹس کو کہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ تمہارے فیملی والوں کے بھی خلاف جائے, تمہارے اپنے نفس کے خلاف جائے, پھر بھی جسٹس کرو. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو موسٹ پرفیکٹ ایکسپریشن کہا کہ اس لیول کا جسٹس کرو کہ چاہے وہ تمہاری فیملی والوں کے بھی خلاف جا رہی ہے بات, پھر بھی جسٹس کرو. یہ ہے اصل میں کرکس ساری گڈ گورننس کا. سو تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس یقین کریں بہت بڑا زبردست فلسفہ ہے, سپیریئر فلسفی ہے ہمارے پاس, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں روشنی دوبارہ سے لا سکتے ہیں. اور علامہ اقبال نے بھی جیسے کہا نا کہ عصر نور رات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے. نوجوان کو کہا کہ یہ اس وقت ڈارکنس جو پھیلی ہوئی ہے یہ رات ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ہوپ, دھندلا سا ستارہ وہ تم لوگ ہو. اگر تم واپس آ جاؤ گے, واپس اس سیرت کو اڈاپٹ کر لو گے, تو دنیا کو بھی وہ رولز ملیں گے اور اوور آل انشاءاللہ جو ہے وہ روشنی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. سر ابھی آپ نے جو بات کی کہ فیئر آف گاڈ, تقوی, اللہ سے ڈرنا, یہ تمام نیکیوں کی, خیر کی اور بھلائیوں کی جڑ ہے. تو بات تو ہم نے کر دی کہ تقوی آنا چاہیے, لیکن یہ آئے گا کیسے؟ اس کی کچھ بنیاد بتائیے, کچھ اس کی روح اور اس کا کچھ ایک جسے روٹ. جزاک اللہ, تھینک یو. بڑا اچھا سوال ہے, پریکٹیکل. اس کا جواب قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ سے تو وہی لوگ خوف کھاتے ہیں, وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں.
تو تقوی جو ہے نا یہ ظاہر ہے علم کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. کس چیز کا علم؟ نمبر 1 ہو از اللہ کے ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے لیکن قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, یہ بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں جاننا, اس کے بعد سیرت کا مطالعہ, اس سے ایسے واقعات پڑھنا, اس کا بڑا امپیکٹ ہے ہماری پرسنالٹی پہ, کیونکہ obviously personality is nothing but what we see, what we hear and where we sit. جو لوگ جن میں بیٹھ رہے ہیں, جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسی لیے کریکولم میں بھی اور ریگولر ایسی گیدرنگز بھی ہوں جس میں اس کی یاد دہانی بھی کرائی جائے, لوگوں کو آگاہی دی جائے, لیکن پرسنلی اسپیکنگ آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تقویٰ بڑھے آپ کا. علم پھر ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں. ڈیلی اگر بندہ ایک ہی آیت پڑھ کر آئے صبح, 30واں پارہ اسپیشلی, جو کہ بہت یاد دہانی کراتا ہے, قیامت کا تذکرہ, اس میں انسان کو ریمائنڈر ملتا ہے. اب تو ایپس آ گئی ہیں جو ڈیلی قرآن آیا ریمائنڈ کرائیں گے آپ کو, اسلام 360 ٹو نیم 1. ٹھیک ہے, اب تو اتنا آسان ہو گیا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے, چینج آتا ہے. دوسرا پریکٹیکل اس کا جو سلوشن ہے نا وہ یہ ہے, جیسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا تھا نا کہ لیٹ اس سٹ ود یو, ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے دیں تاکہ ہم اپنا ایمان بڑھا سکیں, ہم میں تقویٰ ہے. جی سوری, یس 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 بالکل, ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو خدا خوفی والے, اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, ایسی محفلوں میں جانا, ایسے لوگوں سے ملنا, تو کمپنی اچھی رکھنا, دیٹ از دا سلوشن. بہت یہ ایک زبردست سلوشن ہے آج کے دور میں. آئی ہوپ اٹ آنسرز انشاءاللہ. اور پریکٹس بھی کریں تقویٰ نا, پریکٹس کرنے سے آتا ہے. جیسے تقویٰ یہ ہے کہ نظریں جھکا لی جائیں, کوئی ایسی چیز جو دیکھنے سے منع فرمائی ہے اس کو پریکٹس کریں, یو ول فیل تقویٰ ان یور ہارٹ انشاءاللہ. آپ نے ابھی بتایا کہ جو ہم سیرت پڑھیں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اور صحابیات کی, تو اس سے ہم کافی مدد لے سکتے ہیں. تو آپ کائنڈلی کچھ بکس ریفر کر سکتے ہیں؟ بہت سی کتابیں ہیں, ایز سچ کوئی ٹائٹلز تو مجھے نہیں یاد, لیکن یہ کہ وہ ٹائٹلز یہی ہوتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ کی سیرت, سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح کے بکس ہوں گی. دارالسلام از ون, آئی تھنک ادھر نہیں ہے دارالسلام, خیر امین پور بازار میں آئی گیس کافی اسلامک بک شاپس ہیں وہاں, لیکن اوتھینٹک ہونی چاہیے وہ بک نا, ذرا اوتھینٹک ہو, اس کا خیال رکھیں. حضرت عمر کے بارے میں, عمر فاروق, وہ پوری 3 جلدوں پہ سیرت ہے ان کی, بڑی زبردست. تو یہ سرچ آپ کریں, انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گی. دارالسلام کو آن لائن ضرور چیک کیجیے گا, وہ آن لائن آرڈر ہو جاتا ہے. اچھی بکس ہیں, اس لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں. دارالسلام تھوڑا سا شاید ایکسپینسو ہو, لیکن بہت اچھی بکس ہیں, بہت ہائی کوالٹی بکس ہیں. تو ادھر چیک کریں جا کے نا, بایوگرافی اور سیرت پہ کتابیں ان کی ویب سائٹ پہ darussalam.pk. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ویمن ہیں ان کا گورننس میں رول, اور جو ہماری جتنی بھی یعنی کہ سوشلی ایکٹیو لائف ہے, کہ فار ایگزامپل اگر ہم ویمن کو لیتے ہیں تو 2 طرح کے اوپینینس ملتے ہیں ہمیں. فار ایگزامپل یوتھ کلب کی طرف سے موسٹلی یہی اوپینین آتا ہے کہ جو ویمن ہے ان کا رول ایز اے سوسائٹی میں اپنی جو بھی نیکسٹ جنریشنز ہیں ان کی اپ برنگنگ ہے, اور موسٹلی یہی ہمیں رول ملتا ہے. لیکن ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ کہہ لیں کہ جیسے اگر ہم ساحل ادیم صاحب کو سنتے ہیں تو وہ زیادہ ہمیں اس طرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے پولیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ناٹ جسٹ ڈومیسٹک پولیٹکس, انٹرنیشنل پولیٹکس اینڈ آل, جس سے کہ آپ, کیونکہ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وومن کو صرف ڈومیسٹکلی اپ برنگنگ جنریشنز کی اس پہ ہی فوکس کرنا چاہیے, یا اس کے ساتھ ان کو پولیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ لے کے اس کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے؟ میں سمجھ گیا ہوں, بہت اچھا سوال ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ رول کیا ڈیفائن کیا گیا آپ کا اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ کو کویشچن ہوگا, یہ ایک چیز ہوتی ہے. دوسرا چیز ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, وٹ یو کین ڈو, ہاؤ یو کین ایڈ مور ویلیو ٹو دا سوسائٹی, وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو آئی تھنک ساحل بھائی دوسری والی پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, آئی نو,
لیکن ذمہ داری جو ہے نا اولین جس کا کویشچن ہوگا وہ ہوم میکنگ ہے, اور وچ از اے ہیوج جاب ٹو سے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈیگریڈڈ فیل کریں. ظاہر ہے بچوں کی تربیت پرورش, اور ظاہر ہے کہ ایک گھر کو گھر بنانا, اس میں گھر جیسی لک آنی چاہیے, ویلیوز ایڈ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اگر کسی میں یہ ٹیلنٹ ہے تو ضرور وہ جائے اس طرف, پولیٹیکل سائنس پڑھے اگر شی بلیوز کہ شی کین ایڈ ٹو دس. تو یہ تو آپ کے پرسنل ویژن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ اسلام نے تو بس آپ کو کچھ رولز بتا دیے کہ آپ جیسے مکس گیدرنگ میں جائیں تو ایسا لباس پہن کے جائیں, نظریں جھکائیں, ٹھیک ہے نا, ڈگنیٹی سے بات کریں. ایز لانگ ایز وہ رولز فالو ہو رہے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ نے یاد رکھیں کہ یہ والی جو ذمہ داری ہے نا سوشل ڈیلنگز کی, یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ذمہ داری عورتوں پہ نہیں ڈالی. وہ کر لیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ڈالی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بایولوجیکلی اسپیکنگ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. میلز جو ہوتے ہیں وہ ذرا ہیوی ڈیوٹی کام کر لیتے ہیں, فیمیلز کے نزاکت والے کام اور تربیت ریلیٹڈ کام اور ایسیٹک سینس والے کام زیادہ ہیں. یہی ہمیں تھرو آؤٹ ہسٹری بھی سبق دے رہی ہے. مین یوز ٹو گو فار ہنٹنگ اینڈ وومن یوز ٹو ڈو آل دوز تھنگز. تو یہی اصل میں سمجھتا ہوں کہ فطری چیز ہے. باقی یہ کہ کوئی کر سکتا ہے تو ضرور کرے, کوئی حرج نہیں, ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم سر, آپ نے لیکچر میں بتایا کہ ون وے ٹو اینڈ کرپشن از سیلف سسٹینیبلٹی, مینس انڈیپینڈنس, رائٹ؟ ٹو واٹ ایکسٹینٹ, بیکاز ہیومنز آر کریچرز نیچرلی میڈ ٹو بی ڈیپینڈنٹ, رائٹ؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے یہی کہا کہ بینچ مارک یہی بنائیں. جیسے ابو ذر غفاری جو تھے ان کو اتنا سیلف سسٹینیبل, اتنا زیادہ سیلف جو ہے نا انڈیپینڈنس کی طرف رسول اللہ نے ایڈوائز کی. کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. ابو ذر کہتے ہیں آفٹر دس آئی نیور آسکڈ اینی ون فار اینی تھنگ. یہ بھی نہیں کہ پانی پلا دو. یہ تو بہت پیک کا لیول ہے نا تقوی کا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے ڈیپینڈنس تو ہے, یہ بات تو درست ہے. وہ تو جو نیسیسری ڈیپینڈنس ہے, جیسے ٹیچر اسٹوڈنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹس ٹیچر پہ ڈیپینڈ, وہ تو چلے گا. اس کا مطلب نہیں ہم کسی کی بات ہی نہ سنیں, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, کسی کو ہوا نہ دیں وغیرہ وغیرہ, نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم جتنی کام ڈگنیٹی سے آپ خود کر سکتے ہیں کریں. لوگوں سے کم ہیلپ لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ لیں گے تو یہ کہ عزت کم ہوتی جاتی ہے نا انسان کی, کہ یہ دیکھیں خود تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہر وقت ہیلپ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ سب سے بڑی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے ہمیں, صحابہ کی تو تربیت تھی کہ تسمہ بھی جوتے کا مانگو تو اللہ سے مانگو. کتنی زبردست تربیت ہے, ٹھیک ہے. یہ تربیت ہماری ہوگی تو آئی بلیو کہ زیادہ سے زیادہ سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے. لیکن کوئی حرج نہیں اگر یہ کہ آپ کسی سے ہیلپ لے لیں, جائز مدد لے لیں, اور وہ کر بھی سکتے ہیں آپ کی ہیلپ, تو آئی تھنک کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اوکے, آئی ہوپ اٹ آنسر. السلام علیکم. وعلیکم میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک ہیں, اور معجزے کب ہوتے ہیں؟ اوکے, کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا سائن تو یہ ہے کہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں نا جو اللہ کو پسند ہے, تو یہ پھر سائن ہے کہ آپ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ توفیق بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, ہی سیڈ کہ اے اللہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں دعا کرنا چھوڑ دوں گا, مجھے یہ ڈر ہے کہ تو توفیق بھی دے گا کہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا, تو توفیق ہی اٹ سیلف ایک سائن ہے. ابھی آپ کا سوال پوچھنا بھی ایک سائن ہے کہ یو آر کنسرنڈ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, تو یہ بھی ایک اٹ سیلف سائن ہے. تو اپنے نا دیکھیں ان وٹ سارٹ آف ایکٹیویٹیز یو آر انوالوڈ ان, دیٹ ول ٹیل یو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے اور آیا اللہ راضی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے نا اس کو پھر اچھے کاموں میں اللہ لگا دیتا ہے, اس کو غنا دے دیتا ہے. غنا یعنی کنٹینٹمنٹ, رچنس آف دا ہارٹ, اس کو کم چیز کافی ہو جاتی ہے. یہ سارے سائنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پہ رحمت کر رہا ہے, اپنا رحم اللہ نے کیا ہوا ہے. باقی یہ کہ آزمائش کوئی دیکھیں بری چیز نہیں ہے, پہلے تو آسانی ہی مانگے. آزمائش اگر کوئی آ گئی تو یاد رکھیں کہ انبیاء کو بڑا بڑا آزمایا اللہ نے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو اولاد 86 سال میں ہوئی ہے. ہی اسٹرگلڈ ود انفرٹیلٹی ان ون سینس اور ادر. اوکے, اسی طرح سملرلی حضرت زکریا بڑھاپے میں جا کے اولاد ہوئی ہے. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے. لیکن یہ کہ ضروری نہیں ٹیسٹ ایک سزا ہو.
انبیاء کا بھی ٹیسٹ لیا. ایوب علیہ السلام 19 سال بیمار رہے, تو اس لیے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض تھا, بس اللہ نوز بیسٹ, اللہ کس کو ٹیسٹ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ضرور کوئی حکمت ہے. جہاں تک سوال ہے معجزے کب ہوتے ہیں, دیکھیں معجزے اگر تو وہ مراد ہے جو انبیاء والے معجزے ہیں, وہ تو ان کا تو اب بند ہو گیا ظاہر سلسلہ. لیکن یہ کہ معجزوں سے آئی انڈرسٹینڈ یو مین کہ جب انسان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں کہ واقعی انسان کے اٹس اے میریکل, وہ بالکل ہوتے ہیں. کئی سٹوریز آپ کو مل جائیں گی. ایک بندہ تھا, اس کو کوئی بیماری تھی, میڈیکل رپورٹ کچھ کہہ رہی ہے, اللہ نے شفا دے دی, ٹھیک ہے نا, تو ان کو ہم معجزات کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو گیا. اور ایک بندہ کسی پرابلم میں تھا اور وہ پرابلم سالو ہو گئی, معجزاتی طور پہ مدد آ گئی. یہ تب ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا, اس کے لیے ایک راستہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو اللہ بے حساب دے گا, اور وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. کئی سٹوریز ہیں اس پہ, ٹائم نہیں الاؤ کرتا, میں آپ کو کئی سٹوریز سنا سکتا ہوں, یو کین سی آن یوٹیوب کہ ہاؤ میریکل ہیپنڈ ان سم ونز لائف, لیکن تقوی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستے نکالے گا, اور وہاں سے دے گا کہ آپ کا گمان بھی نہیں آ سکتا. استغفار کریں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا, اور اس کو وہاں سے مدد آتی کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ و توب الیہ, کانشیسلی استغفر اللہ کو نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. آئی ہوپ اٹ آنسرز. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. ہم نے اب آگے جانا ہے. میری خواہش تھی ضرور ٹائم سپینڈ کرتے, تو وہاں سے لیٹ ہو گئے تو وہ ظاہر ہے ناراض ہوں گے. کوئی بات نہیں, نیچرل ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں نا, تو تھوڑی بہت تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا اگلے سے, وہ الگ بات ہے, ہم شو نہیں کرتے. یہ حیا اگلے کو بھی کرنی چاہیے نا کہ میں اب ان کو بالکل ہی مس یوز نہ کروں نا. میرا مقصد تھا کہ چلو اگر کائنڈنس کی وجہ سے آپ کو کائنڈنس نہیں مل رہی تو پریشان نہیں ہونا ہے. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, رسول اللہ کو کائنڈنس نہیں ملی اس میں, حالانکہ ہی واز ویری کائنڈ, پتھر پڑے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں ٹریٹ کرتا ہوں, انہوں نے تمہیں ایسے ٹریٹ کیا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا مقام کیا. تو معراج پہ لے گئے, ہر آسمان پہ سلام, نبیوں نے سلام کیا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ اللہ عزت دے گا, اور تھوڑا بہت ایکسپیکٹ نیچرل ہے, آ جاتا ہے دل میں کہ یار میں نے ان کے ساتھ یہ کیا, انہوں نے, تو وہ کوئی منافقت نہیں ہے, وہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آ جاتا ہے.